کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں آپ کو ایک چیز لازمی نظر آئے گی۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو ڈٹا رہتا ہے، جو کبھی بھی ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ کہ میں نے 2 درخت لگائے تھے، یعنی کہ ایک آم کا درخت لگایا تھا اور دوسرا ایک چائنیز بانس کا درخت ہوتا ہے، وہ میں نے زمین میں بویا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اصل میں یہ جو بانس کا درخت تھا یہ 5 سالوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ کہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو کوٹیشنز ہیں وہ بچوں میں شیئر کریں، ان پر ہیلدی ڈسکشنز رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم سے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر بچوں میں نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلے امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈیولپ کرنے کے 3 کون سے ایسے بہترین طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم بچوں میں یہ نیور گیو اپ والا زبردست قسم کا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان میں آپ کو ایک چیز لازمی نظر آئے گی، کیا کہ کامیابی ایک دن میں کبھی بھی نہیں ملتی۔ ہاں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں عمریں لگتی ہیں۔ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو ڈٹا رہتا ہے، جو کبھی بھی ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ساری ایفرٹس اسے پے بیک کرتی ہیں اور اسے پھر دنیا یاد رکھتی ہے۔ تو اس کی مثال ایک چھوٹی سی آپ سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ تھا، اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اور اس کا کاروبار جو ہے وہ اس طرح سے گرو نہیں کر رہا تھا جس طرح سے وہ چاہتا تھا کہ گرو ہو، لیکن وہ پریشان تھا اور لوگ اسے مشورے دے رہے تھے کہ آپ اس کاروبار کو چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں۔ آپ نے اس میں 5 سال لگا دیے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سوچ رہا تھا، تذبذب میں تھا، ایون کہ جن لوگوں سے اس نے پیسے پکڑ کے لگائے ہوئے تھے، انویسٹ کیے ہوئے تھے، وہ بھی اسے پریشان کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے پیسے واپس کرو، آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، کاروبار گرو نہیں کرے گا۔ وہ آخر کار ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا کہ جب اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ اب مجھے بس کر دینی چاہیے، کیونکہ اس کاروبار میں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی پریشانی میں وہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بابا جی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بزرگو، یہ مسئلہ ہے، میرا کاروبار جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا، اور جن سے پیسے لے کر میں نے لگائے ہوئے تھے اس میں سے اتنا پروفٹ نہیں آ رہا کہ میں پیسے پے بیک کر سکوں، اور لوگ مجھ سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اسے سیل آؤٹ کر دوں، اسے ختم کر دوں، اور تاکہ جو پیسے آئے کم از کم میں انہیں واپس کر دوں جن سے میں نے لیے ہوئے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے بتایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، میں تمہیں ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے 2 درخت لگائے تھے، یعنی کہ ایک آم کا درخت لگایا تھا اور دوسرا ایک چائنیز بانس کا درخت ہوتا ہے، وہ میں نے زمین میں بویا۔ کچھ دنوں بعد آم کا درخت جو ہے اس کا تو پودا نکل آیا، اور میں دونوں کو پانی تو دے رہا تھا، لیکن دوسری طرف جو بانس کا درخت تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ پودوں کا میں خیال رکھتا رہا، اس طرف سے جس نے ابھی اگنا تھا، اس طرف سے جو اگ چکا تھا، تو یہاں تک کہ سال گزر گیا، میں دونوں طرف خیال رکھ رہا ہوں، اور اس طرف سے تو جناب وہ آم کا پودا درخت میں کنورٹ ہونا شروع ہو گیا، جبکہ اس طرف جو دوسرا بانس کا درخت تھا وہ ابھی تک زمین میں سے نہیں نکلا۔ میں پریشان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن خیر میں دونوں کا خیال رکھتا رہا۔ 2 سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ 3 سال گزر گئے، بانس کا درخت ایک پودا بھی نہیں نکلا، اور اس طرف ایک زبردست قسم کا جو آم کا درخت تھا وہ اور مضبوط ہو چکا تھا۔ 5 سال گزر گئے، اس طرف تو فروٹ لگنا شروع ہو گیا اور اس طرف سے کوئی پودا بھی نہیں نکلا۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب کام ہوا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر، 5 سال گزرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر ادھر سے ایک پودا نکلا جو 6 ہفتے میں 100 فیٹ تک بڑا ہو گیا۔ یعنی کہ تب مجھے پتا چلا کہ اصل میں یہ جو بانس کا درخت تھا یہ 5 سالوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، اپنی فاؤنڈیشن مضبوط کر رہا تھا، اور اب ایک وقت آ گیا کہ یہ ایک تناور درخت بن چکا ہے 6 ہفتے یعنی کہ 1.5 ماہ کے اندر اندر۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں سے کچھ نہیں نکلنا، وہ کہہ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا، اور تب پتا چلا کہ اس نے کتنا زبردست گرو کیا ہے، اور اگر میں اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا، اسے پانی دینا چھوڑ دیتا، تو این ممکن ہے میری ساری ایفرٹ کے بعد وہ اندر ہی اندر مر جاتا، اور حالانکہ وہ بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اسی طرح سے تمہارا جو کاروبار ہے تم نے اس میں ٹائم لگایا ہے، یہ جو ٹائم لگایا ہے نا، اس نے یہ 5 سالوں میں اس نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی ہے، تم نے بہترین کوالٹی کی پروڈکٹس لوگوں کو دی ہیں، اب لوگوں کی ایک کریڈیبلٹی، ایک ٹرسٹ تم میں ڈیولپ ہو چکا ہے۔ تو اگر اب تم گیو اپ کر دو گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم نے بالکل ایک پکا ہوا، سمجھ لو کہ ایک جو پھل ہے اسے تم ضائع کر دو گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے تم گیو اپ نہ کرو، ایک اور ٹرائی کر کے دیکھو۔
اس کے بعد وہ شخص اپنے ان رشتہ داروں ان دوستوں کے پاس گیا جن سے اس نے پیسے لے کر اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، اس نے انہیں اور ٹائم دینے کو کہا، انہیں کنونس کر لیا، اور اس کے بعد اس نے مزید بڑی کمپنیز کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور 3 ماہ کے اندر اندر اسے ایک بہت بڑی کمپنی سے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس آرڈر سے اس نے سب کے جو قرضے تھے وہ چکا دیے، اور اس کے باوجود وہ پروفٹ میں تھا۔ اسی طرح سے اسے اسی کمپنی سے اس کی بہترین کریڈیبلٹی کی وجہ سے اور بہترین کوالٹی پروڈکٹ کی وجہ سے اسے مزید آرڈرز ملنے شروع ہو گئے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا۔ دوستو اگر آپ گیو اپ کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں کہ وہ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں؟ اس کا بہترین طریقہ پہلا یہ ہے کہ بچوں کو ایسی سٹوریز سنائیں، ایسی انسپریشنل سٹوریز سنائیں جو بچوں کو کبھی بھی ہمت نہ ہارنے دیں۔ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا فلاں بندے نے کتنی ایفرٹ کی اور اس کے بعد کتنے سالوں کے بعد وہ کامیاب ہو گیا۔ بچوں کو ایڈیسن کی باتیں بتائیں کہ کس طرح سے اس نے ایک بلب بنانے کے لیے ہزاروں بار فیل ہوا، لیکن وہ سوچتا کیا تھا کہ میں ہزاروں بار فیل نہیں ہوا، بلکہ میں نے ہزاروں ایسے طریقے سیکھ لیے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو بندے کو کامیاب کرتا ہے۔ اور اگر میں اسے کنکلیوڈ کروں، بیسٹ وے، بیسٹ پاسبل اگر آپ کوئی پرسن پیش کر سکتے ہیں، ایسی ہستی جو ہمیں سکھائے نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے، تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، اس پہ بہت سارے غیر مسلموں نے بھی کوٹیشنز دی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی جنہوں نے دنیا میں اتنا زبردست امپیکٹ چھوڑا ہو اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو، کوئی اور بندہ ہمیں ان کے قریب بھی نہیں ملتا۔ کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹوری بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے، بتائیے کہ کس طرح وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، 6 سال کے ہوتے ہیں تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 8 سال کے ہوتے ہیں تو دادا کی بھی ڈیتھ ہوگی، بار بار پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ اسی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ایسا انقلاب دنیا کو دیا کہ دنیا حیران ہے کہ محض 23 سالہ عرصے میں کون ہے جو ان کے قریب بھی آ سکے، جنہوں نے اتنے لیسٹ ریسورسز کے ساتھ اتنا میسیو چینج دنیا کو دیا ہو، اتنا پروڈکٹیو ایک امپریشن چھوڑا ہو۔ کوئی بندہ قریب بھی نہیں آ سکتا، میرا خیال نہیں ہے۔ آپ اس پہ کتاب پڑھیے گا، دی 100، مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے، اور اس نے بھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے آپ دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہی خوبصورت ہے۔ مزید آگے چلیے، ہم مزید بچوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی مسٹیکس بچوں کے سامنے رکھیے کہ اگر میری زندگی میں کوئی ایسی ناکامیاں ہوئی ہیں، کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، بچوں کے سامنے پیش کیجئے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ بچوں کو بتائیے آپ نے اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا، اور آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر زندگی کو کامیابی کے راستے پر کیسے لے کر گئے۔ تیسرا کام آپ کیا کر سکتے ہیں کہ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے جو کوٹیشنز ہیں وہ بچوں میں شیئر کریں، ان پر ہیلدی ڈسکشنز رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، بچوں کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے ایٹیٹیوڈ یہ ڈیویلپ کر لیا کہ آئی ول نیور ایور گیو اپ، تو اس سے متعلقہ یہ کوٹیشن جو ہے یہ کس طرح سے میری زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نسل کو کامیابی کے راستے پر ڈالیں گے تو میرے اور آپ کے بچے انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔